خوش آمدید. مختصر نشست ہے، 15 رمضان ہے، امام علی مقام امام حسن کا روزہ ولادت ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. مولانا کمیل مہدوی صاحب بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام. جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام. کیا پہلی خوشی کی آمد، پہلے نواسے رسول جو حسین کے بھی امام ہیں انہیں حسن کہتے ہیں. اور بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو 15 رمضان المبارک سے جاری ہوئیں، جو شریعت کا حصہ بن گئیں پھر 3 ہجری. مثلاً وہ پہلے مولود کے جن کے کان میں اذان و اقامت کہی گئی وہ خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، جو رسول اللہ نے خود کہی. یعنی میں کہتا ہوں کیا شان ہے کہ جن رسول کی گواہی رسالت کی اذان میں شامل ہے، خود انہی رسول نے امام حسن کے کان میں کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. تو یہ وہ پہلی سنت تھی جو جاری ہوئی. پھر پہلے وہ فرزند کے جن کا عقیقہ کیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. پھر وہ ان کے منہ مبارک کے برابر چاندی صدقے میں دی گئی، تو یہ بھی شریعت کا جو حکم تھا یہ یہیں سے جاری ہوا. تو بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ کے پہلے نواسے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے شریعت کا حصہ بنی اور جاری و ساری ہوئیں. اور پھر ہم دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور قرآن، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن بہار قرآن، تو میں چاہتا ہوں اس پہ ایک بات ہو جائے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان کی تلاوت قرآن، ہر شب میں سورہ کہف کو پڑھنا، گریہ کرنا، یہ تاکید کرنا کہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کو پڑھو، جو صبح کو پڑھے گا اور شام تک مر جائے تو شہید کا ثواب، شام کو پڑھے گا صبح تک مر جائے تو شہید کا ثواب. پھر اگر کوئی امام سے سوال کرے تو امام کا اسے جواب دینا قرآن کی آیت کی روشنی میں. جیسے مثلا ایک مرتبہ بڑا اچھا لباس بہت زیب تن کیا ہوا تھا، خوشبو سے آراستہ، کہا کہ اس طرح سے کیوں ہیں آپ؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ اعراف میں حکم دیا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ابھی مسجد جا رہا ہوں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ بہترین لباس کے ساتھ بہترین خوشبو کے ساتھ جاؤ. تو عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی سوال ہوتا تھا تو جواب بھی قرآن سے دیا کرتے تھے. مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام مثلا ایک غلام آیا، اس نے ایک پھول پیش کیا تو آزاد فرما دیا فوراً. کہا کہ آپ نے اتنی سی اس کے ایک پھول دینے پر اتنی بڑی نیکی کر دی کہ آزاد ہی کر دیا اسے. کہا ادبنا اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ادب سکھایا ہے. اور اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس سے بڑھ کر اسے جواب دو. تو خود معمولاً آپ کو ملے گا کہ جہاں کہیں امام علیہ السلام سے کوئی سوال ہو تو امام اس کو جواب دیں قرآن کی آیت کی روشنی میں. اور مجھے تو بس وہی منظر میں وجد میں آ جاتا ہوں کہ جب امام حسن مجتبیٰ بھی اور امام حسین علیہ السلام بھی پشت رسالت پر ہوں، جو جان ایلیا نے کہا کہ پشت رسول پاک پر جلوہ نما امام دو، مرکب خوش خرام ایک، راکب لالا فام دو. یعنی مرکب ایک ہے جو خوش ہیں بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور راکب لالا فام یعنی جن کے چہرے رشک گلاب ہیں وہ 2 شہزادے ہیں. یہ کیا حسین منظر ہے. مختصر مفتی عامر صاحب پہلے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہی کہنے ہیں، ان کی نسبت کے کیا کہنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں فرمایا. لیکن میں اس بات پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو حضور علیہ السلام نے آپ کے لیے جو ایک پیشن گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو ہے وہ ایک ایسی جماعت کے ساتھ، 2 ایسی جماعتوں کے ساتھ جو عظیم ہوں گی، مسلمان ہوں گی، صلح کروا دے گا. تو یہ جو حضرت امام حسین کا کریڈٹ ہے یہ بہت بڑا، اور خاص طور پہ عصر حاضر کے لیے. ایک تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ پیشن گوئی دینا کم و بیش کم سے کم 30 سال پہلے تو دینا بیفور ٹائم. تو یہاں پہ نبوت کی صداقت کی دلیل سامنے آ گئی کہ ایک نبی 30 سال پہلے کی سے دیکھ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا. حضور علیہ السلام کو پتہ ہے، حضور علیہ السلام کا علم اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ 30 سال بعد ہونے والے واقعے کو آج ذکر فرما رہے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس بات کا آپ نے ذکر کیا حضرت امام حسن کے حوالے سے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح ہوگی، تو حضرت امام حسین کا یہ جو امام حسن کا یہ جو اقدام تھا آج دنیا کے سیاستدانوں کے لیے، عالمی امن کے ٹھیکیداروں کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، لوگ جو ہے وہ امن قائم کرنے نکلتے ہیں، پوری دنیا میں فساد پھیل جاتا ہے. اور جس وقت امام حسن کا یہ واقعہ تھا جس کی پیشن گوئی تھی، اس وقت ہر طرف فتنہ پھیلا ہوا تھا. آپ نے امن کے لیے واقعی وہ قدم اٹھا کے دیے اور قائم کر کے دیا کہ آپ نے اس کے لیے اپنی جو ہے وہ خلافت، یعنی ان کے سردار ہونے میں، خلیفہ ہونے میں اور خلیفہ راشد ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، کوئی شک و شبہ نہیں تھا. وہی اہل تھے، وہی حقدار تھے. لیکن انہوں نے حق کے لیے، صرف امن کے لیے، فتنے کو دبانے کے لیے اپنی خلافت کو، اپنی سرداری کو، اپنے منصب کو
چھوڑ دیا کہ امن قائم ہو۔ آپ دیکھیں کہ امن کے لیے امام حسن نے جو قربانی دی اور جو اسوہ دیا ہے، یہ پوری امت کے سیاستدانوں کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے۔ مفتی صاحب دو جملوں کی گنجائش ہے بس۔ کوئی اگر صلح سیکھے تو امام حسن سے سیکھے، کسی کو سخاوت سیکھنی ہے تو امام حسن سے سیکھے، کسی کو تقوی پرہیزگاری سیکھنی ہے تو امام حسن سے سیکھے، جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کی مرقد پر انوار پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ حجر اسود کو انسان چومتا ہے تو جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ وہ ہستی جن کو امام الانبیاء نے صبح دوپہر شام چوما، جو ان سے محبت کرے گا وہ جنت کے کس اعلیٰ مقام میں پہنچ جائے گا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے پیارے حسن حسین کے بارے میں فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں، اور جو قیامت کی صبح تک ان سے محبت کرے آپ ان کو بھی اپنا محبوب بنا لیں۔ ان کی آخری ایک نصیحت جو حضرت مولا علی نے ان کو فرمائی اور آگے انہوں نے میرے آپ تک پہنچائی، فرمایا یا حسن و جمیع ولدی ومن بلغہ بکتابی، اے میرے بیٹے حسن اور میری قیامت تک آنے والی نسلوں، آپس کا صلح، آپس کا جوڑ، آپس کی محبت، ان صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاح والصیام والحج، تمام عبادتوں سے اللہ کے ہاں بہت بڑا رتبہ اور مقام رکھتی ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت نواز، سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور ایک بس تھوڑے دیر بریک کے بعد ہم اذان فجر کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.